معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے واقعہ معراج کی آخری جزیات کا ذکر ہو رہا تھا، جس میں آپ کے سامنے تحفہ معراج کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ یہیں سے اپنی بات کو کچھ آگے بڑھائیں گے۔ میرے بھائیوں، نماز کے حوالے سے آپ نے گزشتہ خطبہ میں بہت سی باتوں کو سنا۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے یہ بات کہی تھی کہ تمہارا اس بندے کے بارے میں کیا گمان ہے جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، اس کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو، اس نہر میں جب کوئی میل کچیل لگے غسل کر لے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بندہ صاف ستھری نہر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے اور اس کے جسم پہ میل کچیل باقی رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں نماز صرف فرض ہے اور فرض کو ادا کر لینا یہ ضروری تو ہے، یہ اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، ہماری ذمہ داری، یہ لائبلٹی ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ رسول اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی انسان جس طرح 5 وقت نہر میں غسل کرتا ہے اور اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، اسی طرح جو بندہ 5 وقت وضو کرتا ہے اس کے جسم کے اوپر سے گناہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آ کے رکوع سجدہ کرتا ہے تو اس کی مثال اسی غسل کرنے والے جیسی ہے، جس طرح اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، اس طرح 5 وقت کے نمازی کے جسم کے اندر، جسم کے باہر، روح کے اندر، روح کے باہر، جسم کی بیرونی ساخت کے اندر اور جسم کی اندرونی ساخت میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ہاں، جو گناہ باقی رہتے ہیں ان کی تفاصیل بھی رسول اللہ نے بیان کر دی۔ گناہ حد سے پہلے کا ہو، یہ حدیثیں بھی واضح ہیں، لیکن اس لیے بیان نہیں کی جاتی کہ کئی لوگ بدعملی کا شکار نہ ہو جائیں، تو ان کے لیے یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حد سے پہلے کا ہر گناہ صرف نماز ہی پڑھنے سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن حدود کے جو گناہ ہوتے ہیں معاذ اللہ، کوئی غیر محرم کے ساتھ تعلق میں پڑ گیا، کوئی چوری چکاری میں پڑ گیا، کوئی کسی کا مال لوٹنے میں پڑ گیا، یہ حدود اللہ کے جرائم ہے، کوئی قتل میں شامل ہو گیا، کسی نے بیوی کا اسقاط حمل کروا دیا وغیرہ وغیرہ، یہ حدود اللہ ہیں۔ ان کی معافی نماز پڑھنے سے نہیں ہوتی۔ ان کی معافی کیسے ہوتی ہے؟ صرف اللہ کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ اٹھا دیے جائیں اور کہا جائے اللہ حدود کے گناہوں میں سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے، حدود کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نماز کے ساتھ جو گناہوں کی توبہ کا کنسپٹ ہے یہ صغائر کے حوالے سے، ہر صغیرہ گناہ انسان کا نمازوں کے ساتھ معاف ہو جاتا ہے۔ بعض روایات تو ایسے ہیں گویا ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسی نماز کے اندر مختلف نمازیں ہیں جن کے مختلف اجر و ثواب ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو اس حوالے سے کبھی نماز کا ٹاپک چلا، ان سارے نفلوں سنتوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ہر نفل، ہر سنت کا جو اجر و ثواب اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ کتنے ہیں۔ لیکن نمازوں کی ایک قسم بہت اہم ہے، اور وہ نماز کی کون سی قسم ہے؟ جمعہ۔ میرے بھائیوں، جمعہ صرف خطبہ سننے کا نام نہیں ہے، یہ خطبہ سننا صرف سماعت تقریری کا نام نہیں ہے، یہ خطبہ بھی جمعے کی نماز کا حصہ ہے، جمعے کی نماز کا حصہ ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اسی لیے یہ بات یاد رکھیے، قرآن پاک میں جب بھی نماز کا حکم آیا، کیا حکم آیا؟ نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم آیا، اس نیکی کو کرو۔ لیکن جب جمعے کے نماز کا حکم آیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ جمعہ پڑھنے آؤ، جمعہ پڑھو، بلکہ کیا کہا؟ جب جمعے کی اذان دے دی جائے، یعنی جب خطیب منبر پہ آ کے بیٹھ جائے، اس وقت جو اذان دے دی جائے، جب وہ ندا دے دی جائے تو تم مسجدوں کی طرف دوڑ آؤ، مسجدوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے مسجدوں کے دروازوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں، آپ کی حاضری لگ رہی ہے۔ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ غافل ہے، یا وہ نماز پڑھنے کوئی بندہ جمعے کا آیا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے مس ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے جمعے کے دن خاص طور کے اوپر۔ وجہ کیا ہے؟
عبادات کے دنوں میں سے جمعہ افضل ترین دن ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ جس طرح رمضان میں کی جانے والی نیکی، جس طرح عشرہ ذی الحجہ میں کی جانے والی نیکیاں عام دنوں سے افضل ہوتی ہیں، اسی طرح جمعے کے دن کی جانے والی نیکیاں عام دنوں سے افضل ہوتی ہیں۔ فرشتے دروازوں کے اوپر کھڑے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں فلاں ابن فلاں مسجد میں داخل ہو گیا، صرف یہ نوٹ نہیں کیا جا رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ گناہوں کا ثواب فرشتوں کو بتا دیا ہوا ہے، اور کچھ نیکیوں کا ثواب فرشتوں کو بتا دیا ہوا ہے، کچھ گناہوں کی عقاب فرشتوں کو سمجھا دی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا صرف نیکی لکھ لو، اجر و ثواب میں خود دوں گا۔ جمعے کے جو نیکی کے دن ہیں، اس میں جمعے میں مسجد میں داخلے کی جو نیکی ہے، اس کا اجر و ثواب بھی فرشتوں کو معلوم ہے، اللہ نے لکھوا دیا۔ کیا؟ جو پہلے آ رہا ہے، فرشتے کھڑے ہیں مسجد میں، پہلے جو آ رہے ہیں، ابھی خطیب کے آنے کا ٹائم بھی نہیں ہوا، مسجد میں پہلے سے موجود ہیں، ان سب کا اجر و ثواب ایک تندرست اور توانا اونٹ کی قربانی اور صدقے کے برابر لکھ دیا جائے۔ جو کچھ لیٹ آ رہے ہیں، گائے اور بیل کی قربانی کے طرح لکھ دیا جائے۔ جو کچھ اور لیٹ آ رہے ہیں، آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، حتیٰ کہ جو سب سے آخر میں آ رہا ہے، اس کے لیے بھی انڈوں کے صدقے کا ثواب تو ہے، مرغی کے صدقے کا ثواب تو ہے۔ لیکن ایک بات آئی ہے، ضمنی طور پہ آئی ہے، تو آپ کو میں سمجھا دینا چاہتا ہوں میرے بھائیو۔ جو بندہ مسجد میں امام کے آ جانے کے بعد، اذان ختم ہو جانے کے بعد، منبر پہ امام کے بیٹھ جانے کے بعد مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، یاد رکھیے یہ جو جمعے کے اجر و ثواب کی جتنی احادیث ہیں، جتنی، دو اور رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، وہ سارے کا سارا اجر و ثواب اس بندے کے لیے ہے جو امام کے منبر کے اوپر بیٹھنے سے قبل آتا ہے۔ جو منبر پہ بیٹھنے کے بعد آیا، اذان ختم ہونے کے بعد آیا، خطبہ شروع ہو چکا، اب آ رہا ہے، یہ اس اجر و ثواب میں شامل نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان لوگوں میں شامل ہے کہ جن کے بارے میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے جمعہ ادا کر دیا۔ اور جمعے کو، حالی جمعے کو ادا کرنے کے بارے میں بھی یہ حدیث صحیح موجود ہے کہ پے در پہ جو بندہ صرف 3 جمعے چھوڑ دے، معاذ اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، بغیر کسی شرعی عذر کے۔ جو بندہ ایک عادی ہو گیا ہے، اس کو بھی ڈرنا چاہیے کہ وہ آتا ہی لیٹ ہے، نماز کھڑی ہونے لگتی آ جاتا ہے مسجد میں، اس کو بھی اس وعید کے اندر شامل ہونے کا علماء نے کا اندیشہ ہے۔ اصل میں خطرہ تو انہی لوگوں کا جو امام سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، وہ تو جمعے کی فضائل کی جتنی احادیث ہیں سب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر اور فضل ہے کہ ہماری اس مسجد کے اندر یہ روٹین ہے کہ ساتھی پہلے آ جاتے ہیں، لیکن جو لیٹ آ رہے ہیں ان کو بھی اپنی یہ تربیت کرنی ہے کہ امام کے مسجد میں داخل ہونے سے قبل جمعہ پڑھنے آ جائیں، تاکہ یہ سارے اجر و ثواب کی حدیثوں میں شامل ہو جائیں۔ جو بندہ صرف 3 جمعے پے در پہ چھوڑ دیتا ہے یا امام کے آنے کے بعد آتا ہے، بعض لوگوں نے ان کو بھی شامل کیا کہ ایک روٹین ہے، سستی کا عادی ہو گیا ہے، نماز سے سستی برتتا ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو میں مسجد کی طرف جاؤں۔ یہ بندہ اس وعید میں اس لیے شامل ہے کہ اس کے پاس شرعی عذر ہی کوئی نہیں، اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، یہ کس وجہ سے جمعے سے پیچھے رہا ہے۔ تو جو بندہ 3 جمعوں میں یہ حرکتیں کر جاتا ہے، معاذ اللہ، حدیثیں بڑی سخت ہیں، اس کے دل کے اوپر کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نفاق کی مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ بندہ منافق ہو گیا، اس کے دل میں صحیح طرح ایمان نے جگہ نہیں پکڑی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب نمازیوں کو امام مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آنے کی توفیق دے، اور ارادہ بھی کریں کہ ہم پہلے آئیں گے، اور جو پہلے آ جاتا ہے اس کی فضیلت کیا، سبحان اللہ، اللہ کی قسم، یہ اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ رمضان کی راتیں آتی ہیں، ہم سب تھکتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے مسلمان رمضان میں، عشرہ ذی الحجہ میں، اور پیر اور جمعہ رات کا روزہ رکھ کے اور جمعے کے دن کچھ باتیں کرتے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا کہ ابھی کچھ باتیں اسلام کی، ایمان کی باقی ہیں، لیکن جو رمضان میں پورا مہینہ تھکا جاتا ہے، آپ بتائیے اس کے لیے آپ اور میں، ہر بندہ سٹرگل، محنت کرتا ہے، امام کے پیچھے پورا دن کا روزہ رکھتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے، 1 مہینہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آسانی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بندہ جمعے کے دن امام کے منبر پر بیٹھنے سے قبل مسجد میں آ کے داخل ہو گیا،
مسجد میں صرف آگے داخل ہو گیا، گھر سے وضو کر کے آیا، امام کے آنے سے قبل مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور اب امام آ گیا، اس نے پورا خطبہ کوشش کی، یہ تو انسانی استطاعت ہے کہ کوشش کرنی ہے بس، کہ پوری توجہ سے سنا گیا، صرف کوشش ہے، اس کے اندر پابندی نہیں ہے کہ سمجھ آیا یا نہیں آیا، سمجھ آنا یا نہ آنا بھی بات نہیں ہے۔ مثلا آپ سعودیہ چلے گئے، آپ کو عربی زبان سمجھ نہیں آ رہی، آپ صرف کوشش کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ جو گھر سے نکلا منبر پہ آنے سے قبل مسجد میں صرف بیٹھ گیا، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر سے جب نکلا جتنے قدم اٹھائے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے قیام اور 1 سال کے صیام کا ثواب ہے۔ بتائیے 1 سال کے، ہم 1 مہینے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، اور واقعی اس کا بھی اجر و ثواب الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جمعے یہ موقع دے رہا ہے کہ امام مسجد کے آنے سے قبل مسجد میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ 1 سال کا ایک اگر جمعے کا بھی اجر و ثواب ہو، تھوڑا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کیسے بڑھا رہا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ اور یہ اجر و ثواب اس قدر زیادہ چند عبادات کے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے یہ میرے بندے غافل ہیں، یہ میرے بندے گناہوں کے ڈھیر لے کے آئیں گے، تو ان گناہوں کے ڈھیر کو کیسے بیلنس کیا جائے گا؟ ایک قدم کے بدلے میں جب 1 سال کا قیام اور صیام لکھا ہوگا، تب بھی بندوں کے اتنے گناہ ہیں جو برابر ہو سکتے ہیں، یا بندہ 50% سے آگے نکل سکتا ہے۔ اور اللہ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے پاسنگ مارکس 50.00001 بس پاسنگ مارکس، آدھی زندگی نہیں، گناہ تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، آدھی زندگی کی بات نہیں ہے، انسان گناہوں سے بڑا ہو، لیکن اللہ کی یہ جو فرائض ہیں، یہ جو احکامات ہیں، صرف ان کی طرف توجہ کرنے والا ہو۔ بتائیے ایک ہی جمعے کے وقت بندہ کتنے قدم آتا ہے؟ جو کچھ دور رہتے ہیں ان کے لیے کتنی مبارک اور برکت کی بات ہے، کچھ مسجدوں کے قریب اللہ کا شکر ہے لوگ گھر لیتے ہیں۔ آج کل تو لوگ مسجدوں کے قریب اس لیے گھر لیتے ہیں کہ مسجد میں چلو نماز تو پکی ہو، اور اچھی بات ہے، لینا چاہیے، لیکن نبی کریم صحابہ کی ٹریننگ کیا کرتے تھے؟ مسجد سے دور کر لو۔ کیوں؟ جتنے قدم آؤ گے لکھے جائیں گے، جتنے قدم جاؤ گے وہ بھی لکھے جائیں گے۔ اب یہ جو قدموں کا لکھا جانا ہے، اس کے بدلے جو اجر و ثواب ہے یہ کس قدر زیادہ ہے۔ اور یہی صرف فضیلت نہیں ہے امام کے آنے سے قبل مسجد میں داخل ہونے والے کی، بلکہ رسول اللہ نے یہ فضیلت اور بھی بیان کی، جو امام سے پہلے آ گیا اور آ گیا صرف اب یہ جمعہ پڑھ لیا، یہ بہت بڑی اجر و ثواب کی باتیں۔ اور صحابہ ان کو صرف اس لیے بیان کر گئے ہیں کہ کہیں ان سے یہ پوچھنا ہو جائے کہ دین کی کوئی بات چھپا تو نہیں گئے، نہیں تو حضرت عمر کئی مرتبہ غصے میں آ جاتے تھے۔ ابو ہریرہ کو یاد ہے، صحابہ کو دکا مار دیا، خبردار تو نے یہ بات بتائی لوگوں کو، لوگ عمل چھوڑ دیں گے، یہاں تک۔ لیکن صحابہ رسول اللہ کے ٹریننگ یافتہ، تربیت یافتہ تھے، انہوں نے نبی کریم سے پوچھ لیا، نبی کریم نے کہا ابلاغ کرنا ہے، جو حدیث مجھ سے سن لی، میری بات سن لی، پہنچانی ضروری ہے۔ اس لیے صحابہ نے یہ باتیں بیان کر دی۔ میرے بھائیو، جو بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا، اللہ کی قسم صحیح حدیث ہے، اگلے جمعے تک 7 کے 7 دن اگر کسی کبیرہ گناہ کا، حد کے گناہ کا شکار نہ ہوا، مرتکب نہ ہوا، سارے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں الجمعۃ الی الجمعۃ یا الصلاۃ الخمس الی صلاۃ الخمس وغیرہ کی، یہ صرف جمعے کے مابین ہیں۔ رسول اللہ نے یہ بھی اشکال دور کر دیا کہ بعض بندے مجبوری کے تحت ہو سکتا ہے جمعہ رہ جائے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا ایک جمعے سے صرف دوسرے جمعے تک گناہ معاف نہیں ہوتے، ایک جمعہ پڑھنے والے کے 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 7 جمع 3 کے، تاکہ بندہ اپنی ترتیب، اپنا نظام، اپنا سارے کا سارا معاملہ درست رکھ سکے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بوقت مجبوری، ظاہر ہے ایک بندہ سفر میں ہے، وہ امام مسجد سے پہلے مسجد میں سفر میں تو نہیں داخل ہوا ہوگا، لیکن کوشش کرنے والے سفر میں بھی یہ کر لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے راہ چلتا ہے، تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ سہولتیں تو رکھنی تھی۔ اسی لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے گناہ معاف نہیں ہیں، بلکہ ہر جمعہ پڑھنے کے بدلے میں 10 دن کے گناہ معاف ہیں۔ گویا ایک ماہ میں ایک جمعہ انسان سفر کے اندر امام مسجد کے بعد بھی داخل ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ 30 کے 30 دن کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نہیں بندے کے اوپر؟ یہ میں اور آپ غافل ہیں میرے بھائیو۔ جمعہ ایک عبادت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب اذان دے دی جائے چھوڑ دو
ہر تجارت کو، ہر بے کو صرف مسجدوں کی طرف بھاگو. وجہ یہ کمیونٹی سینٹر ہے، مساجد یہ دین کے مراکز ہیں. یہ جمعہ صرف خطبہ سننے کا نام نہیں ہے، یہ آپس میں میل جول کا، ایک دوسرے کے دکھ درد کا، غمی خوشی کا، ایک کمیونٹی کا. یہ مسجدیں کمیونٹی سینٹر بھی ہیں، مسلمانوں کے معاملات کا، مسلمانوں کے ایک دوسرے کے بارے میں. کوئی پھنسا ہوا ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی مقروض ہے، یہ سارے کے سارے معاملے آپ نے یہ صرف سمجھ لیا کہ مسجد کا کام یہ ہے 5 وقت آؤ، سجدہ کرو، رکوع کرو اور چلے جاؤ. میرے بھائیوں، پہلے بھی آپ کے سامنے بارہا اس بات کو رکھا ہے، اللہ کی قسم، کفار کو بھی، یہود کو بھی، دنیا کے سب سے زیادہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو بھی کوئی ٹینشن نہیں. تو 10 سال نہیں 100 سال مسجد میں پڑا رہے، اللہ کے نعرے لگاتا رہے، اللہ کے نعرے لگاتا رہے، سبحان اللہ کہتا رہے، اس کو تیرے سے کوئی تکلیف نہیں. تکلیف کب ہوگی؟ جب تو مسجد کو کمیونٹی سینٹر بنائے گا، جب تو مسجد کو معاشرے کا ایک اکائی بنانے کی کوشش کرے گا، جب تو یہ بات کہے گا کہ رسول اللہ صرف مسجد کے امام نہیں ہے، رسول اللہ کی امامت مسجد کے علاوہ بازار میں بھی ہے، تجارت میں بھی ہے، ریاست میں بھی ہے، سیاست میں بھی ہے. یہ مسجد کا ماحول پورے معاشرے پہ لاگو ہوگا. جب تو یہ بات کرے گا ساری دنیا کے کافر تیرے دشمن ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ جب آپ اقامت دین کی بات کریں گے، جب آپ یہ بات کریں گے، کہیں گے نا کہ دین کو ریاست کا مذہب ہونا چاہیے، دین ریاست کے اندر ہونا چاہیے، دین سیاست کے اندر ہونا چاہیے، دین معیشت و معاشرت و اخلاق کے اندر ہونا چاہیے، تب ان کو تکلیف ہوتی ہے. ورنہ کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف ہی نہیں. اگر آپ کہیں گے عدالتوں میں دین ہوگا تکلیف ہوگی، اگر آپ کہیں گے پریزیڈنسی میں دین ہو تکلیف ہوگی، اگر صرف مسجد کے اندر تک آپ دین رکھیں گے. اور میرے بھائیوں، آج ہم اتنی بڑی غفلت میں ہیں، اور میں بات اپنے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، کیسا منہج بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ. جی ہمارے منہج میں حصول اقتدار حرام ہے، اقتدار کی کوشش کرنا، قوت نافذہ کی کوشش کرنا حرام ہے. مولویوں کو تانے دیے جاتے ہیں، یہ جی مولوی ممبر پہ بیٹھ کے سیاسی بات کرتا ہے. یہ اتنی بڑی بدبختی ہے، یہ کہاں سے فلسفہ ہے؟ یہ سیکولرزم ہے. اگر کوئی بندہ یہ بات سمجھتا ہے کہ مولوی کو صرف دین کی بات کرنی چاہیے اور مسجد کی بات کرنی چاہیے اور عبادات اور نفلوں کی بات کرنی چاہیے اور دنیا کے معاملوں کو ایڈریس نہیں کرنا چاہیے، تو وہ سیکولرزم کا شکار ہو چکا، وہ بندہ سیکولر ہے. دین دنیا کو گزارنے کا نام ہے. دین آیا ہی دنیا گزارنے کے طریقے جانچنے پرکھنے، ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے. دین اور کس لیے آیا؟ دین اس لیے نہیں آیا کہ صرف اکیلا بندہ ساری زندگی حالت تصوف میں بیٹھ کے یہ حالت عبادت میں یہ بھی گزارنی چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، لیکن دین کا اصل ٹارگٹ یہ نہیں ہے. دین کا اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ دین مسجدوں کے اندر نہ رہے، بلکہ نکل کر غالب آ جائے، پورے معاشرے کے اوپر چھا جائے اور پوری کی پوری ریاست کا مذہب، پوری کی پوری ریاست کا جو نظریہ ہے، جو مشن اور منشور رسول اللہ کا دین بن جائے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ. اللہ تعالیٰ نے یہ دین اس لیے نہیں بنایا کہ صرف اللہ کے نعرے لگائے جائیں، یہ دین اس لیے آیا ہے کہ اس کو تخت تک پہنچایا جائے. اور رسول اللہ کی ساری زندگی کی جو سٹرگل اور محنت ہے وہ اسی لیے ہے. آپ نے رسول اللہ کی عبادت کی زندگی کا تذکرہ کیا، لیکن جو سٹرگل اور محنت اقامت دین کے لیے کی وہ چھوڑ دی. رسول اللہ اس واقعہ معراج میں واپس آئے، کس کے پاس سب سے پہلے؟ یہ اقامت دین نہیں ہے، یہ مشن نہیں ہے، یہ نظریہ نہیں ہے، یہ اسلام پھیلانے کی خواہش نہیں ہے، یہ ریاست قائم کرنے کا جذبہ رسول اللہ کا نہیں ہے. ہر وقت میرے بھائیو 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کا ایک خاکہ بیان کیا جاتا ہے. خاموشی سے رہے، جہاد نہیں کیا، تلوار نہیں نکالی، حکمت سے چلے. رسول اللہ 13 سال بھی جو حکمت سے چلے، جو تلوار نہیں نکالی. اللہ کی قسم ایک دن ایسا نہیں ہے جب ریاست قائم کرنے کی جد و جہد اور مشن اور نقطہ ان کے دماغ میں نہ ہو. کیونکہ ہجرتیں نئے میدان تلاش کرنے کا نام تھا. آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی. اسی طرح رسول اللہ معراج کی رات سارے کے سارے واقعے کے بعد سب سے پہلے کہاں پہ آ رہے ہیں؟ ولید بن مغیرہ کی مجلس سے، مطعم بن عدی کی مجلس میں، ابو جہل، تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں بڑے اس دور کے، ولید بن مغیرہ، مطعم بن عدی، ابو جہل، سب سے پہلے ان کے پاس آ رہے ہیں. میں نے
رات کی نماز بھی مکہ میں پڑھی، میں نے فجر کی نماز بھی مکہ میں پڑھی، اس مابین میں بیت المقدس گیا، میں مسجد اقصیٰ گیا، میں آسمانوں پہ گیا، ان تینوں کے چہروں پہ ایک مسکراہٹ پھیل گئی کہ آج نعوذ باللہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قابو میں آ جائیں گے، معاذ اللہ۔ ان کی سوچ فکر یہ تھی کہ آج رات کی نماز یہاں پڑھی جی، فجر کی بھی، اس دوران سارا پھر آئے ہو۔ اب ان کو سمجھ آئی ایسے کہ جیسے مذاق اڑانے کا ایک موقع میسر آ گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، فٹافٹ یہ سنو سنو سنو، اس طرح جیسے تمسخر نہیں ہوتا، ان کو بلایا جائے، سنو یہ آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ ان میں اپنے پاؤں پہ کلاڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دیکھیں، بعض ایسوں کو بھی بلا لائے جنہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، جنہوں نے وہ سارے مناظر دیکھے ہوئے تھے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ راتوں رات ہو کے آیا ہوں۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے دیکھی تھی، آپ ہمیں مسجد اقصیٰ کی نشانیاں بتا دیجئے، فلاں کھڑکی کس طرف ہے، فلاں دروازہ کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بھی یہ الفاظ نکلے کہ میں رات کے وقت گیا تھا، ساتھ ہی جبریل امین کا نزول ہو گیا۔ اب یہ الفاظ نکلے ہیں اور رسول اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں رات کے وقت گیا تھا، میں اچھی طرح مشاہدہ تو نہیں کر سکا، ساتھ ہی جبریل امین کا نزول ہوا اور رسول اللہ فرمانے لگے جبریل نے ایسے میرے سامنے عجیب و غریب منظر کو لے کے آیا۔ آج تو ہم ٹیلی ویژن سکرینز اور اس طرح کی ایل سی ڈیوں وغیرہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا منظر، معاذ اللہ یہ مثال نہیں دے رہا لیکن ایک تخیل اور تصوراتی طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن اس دور کے صحابہ دیکھیں ان کا ایمان کیسا تھا۔ آج تو ہم یہ بات کے اوپر ایمان لا سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے جبریل امین نے وہ سارے مناظر چلا دیے۔ اس دور میں یہ ایجادات نہیں تھی ہوئی، لیکن صحابہ پھر بھی رسول اللہ کی بات کا ایمان لے کے آتے تھے ہر بات کے اوپر۔ رسول اللہ کہتے ہیں جبریل امین نے میرے سامنے ایسے ایک کھڑکی کھول دی کہ میں نے دیکھا مسجد اقصیٰ میرے سامنے آ گئی، اور جو یہ سوال کرتے جاتے فلاں کھڑکی کہاں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر میں سے اس سکرین میں سے دیکھ لیتا اور ان کو بتا دیتا۔ اور یہ چال ولید بن مغیرہ کی، ابو جہل کی، متمی ندی کی ان کو الٹی پڑ گئی۔ یہ تو جو نشانی پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا یہ تو وہی پرانا سارا ایک ناٹک، کہیں سے پڑھا ہوگا انہوں نے، کہیں سے انہوں نے سنا ہوگا، کسی سے دیکھا ہوگا، کوئی ان کو معلومات ملی ہوں گی وہاں جانے آنے والے سے۔ آپ بتائیے آپ کے ساتھ اور کیا معاملے پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا پختہ نشانیاں بھی کچھ بتا دوں؟ کہا بتا دو۔ کہا روحا کے مقام کے اوپر میں گیا تھا، وہاں پہ ایک اونٹنی اس کلر کی تھی، اور میں نے اس مقام کے اوپر رک کے اس قافلے کے اندر ٹھہر کے پانی کا ایک گھونٹ بھی پیا تھا۔ آپ اس قافلے والوں سے پوچھ لینا جب وہ مکہ پہنچے گا کہ کیا رات کو یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ کہا ہاں یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ روحا کے مقام پہ وہ رکے تھے، آپ نے ان کے برتن میں پانی پیا تھا، آپ ان کے قافلے کی اونٹنی کی جو نشانیاں بتلا رہے ہیں ہم ان سے پوچھ لیں گے، یہ نشانی ہو سکتی ہے۔ سارے کے سارے لوگ مطمئن ہو گئے۔ کہا صرف اسی پر بس نہیں، پھر میں ایک قافلے کے پاس رکا تھا، ان کے سرخ اونٹ بپھر گئے تھے، اور ایک اونٹ کے اوپر کجاوا تھا، اور اب مجھے پتہ نہیں ان کے جو اونٹ بپھرے تھے وہ انہیں واپس ملے ہیں یا نہیں ملے۔ آپ پوچھ لینا اس قافلے کے اونٹ بکھر گئے تھے، بدک گئے تھے، وہ قافلہ جب مکہ آئے گا آپ ان سے بھی یہ بات پوچھ لینا۔ کہا ہاں ہاں ہاں، یہ لمبے چھوڑے تفاصیل ہیں، جو جانا چاہتا ہے ان باب میں وہ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرے، میں مختصر رکھ رہا ہوں۔ ہاں یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ کہا اسی پر بس نہیں، ایک اور نشانی بتاؤں؟ ابوا کے مقام کے اوپر اسی طرح ایک قافلے کو ملا ہوں جس کے پاس ایک خاکستری رنگ کی اونٹنی تھی، اور ابھی ہم یہاں پہ موجود ہوں گے تنعیم کی گھاٹی سے، وہ قافلہ بس پہنچنے ہی والا ہے۔ جب میں ابوا کے مقام پہ ملا تھا وہاں سے یہاں تک جو فاصلہ میرے ذہن میں آتا ہے وہ قافلہ بس اب داخل ہی ہونے والا ہے تنعیم کی گھاٹی سے۔ انہوں نے کہا یہ تو نے بڑی زبردست نشانی بتائی ہے۔ سارے کے سارے لوگ اٹھے، دوڑ کے تنعیم کی گھاٹی میں دیکھا خاکستری رنگ کی اونٹنی چلی آ رہی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ایمان قبول کر لیتے، چاہیے تو یہ تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ جو انہوں نے کہا اس کی نشانیاں بتلا دی. ابھی آسمان کی بات نہیں ہو رہی, ابھی زمین کے 3 قافلوں کی نشانیاں بتلا دی. چاہیے یہ تھا ایمان قبول کر لیا جاتا. ولید بن مغیرہ بدبخت کہنے لگا یہ کوئی جادوگر رہا ہے. بس ایک جملے نے پوری کی پوری تبلیغ کا اثر. اس طرح کفار مکہ اور قریش مکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے, لوگوں کو مغالطہ ڈالتے تھے. یہ کوئی جادوگر ہے, یہ ان قافلوں سے رستے میں نہیں مل کے آیا, اس کے پاس جادو کا کوئی علم ہے جو اس کو یہ ساری خبریں مل جاتی ہیں. بس اتنی بات کہنی تھی. پورے کے پورے لوگوں نے کہنا شروع کیا نعوذ باللہ, جس کو قرآن پاک نے بھی مذمت, یہ لوگ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام بارہا قریش مکہ نے لگایا. جب معجزوں کے آگے ڈھیر ہو جاتے تھے نا تو پھر ان کے پاس اور کہنے کو کچھ نہیں تھا ہوتا. کہتے تھے یہ معجزہ دیکھ کر, اتنا بڑا معجزہ. اور پھر بھی جب یہ بات مشہور کر دی جادوگر ہے جادوگر ہے, بعض تاریخ کی کتب میں یہ بھی ملتا ہے کہ ابو جہل اٹھا تیزی سے اور سیدھا حضرت ابو بکر کے پاس چلا گیا. اور قریش, بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ قریش مکہ کے کافر حضرت ابو بکر کے پاس گئے. حضرت ابو بکر کے آج انہوں نے کہا کہ ایک ایسی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے کہ اس کا کوئی ماننے والا بھی اس کے اوپر ایمان نہیں لا سکتا. اے ابو بکر, کیا آپ یہ بات گوارا کرتے ہیں یا آپ کی عقل یہ بات مانتی ہے کہ ایک بندہ راتوں رات مسجد اقصیٰ جائے بھی, واپس بھی آئے, رستے میں رکے بھی, ایک جگہ پانی بھی پیے, آسمان کی سیر نہیں ہو سکتا؟ حضرت ابو بکر نے کہہ دیا. انہوں نے کہا شاید وار چل گیا, شاید یہ بات ابو بکر کے منہ سے نکل گئی, لیکن ابو بکر کے ایمان کا نہیں پتا. اگلا جملہ کیا بولا, دیکھا یہ ممکن نہیں ہے. اور آپ کے جو ساتھی ہیں, آپ کے جو صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں. حضرت ابو بکر نے پوچھنے کی بھی رحمت گوارا نہیں کی. کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ جی ہاں, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے. وہ مسجد اقصیٰ گئے ہیں, آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں, راتوں رات واپس بھی آ گئے ہیں. تو ابو بکر صدیق نے کہا اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں ابو بکر وہ پہلا ہوں جو اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. اسی لیے ان کو ابو بکر صدیق کہہ دیا گیا. یہ لقب تب ملا یہ جب معراج کی رات رسول اللہ نے آ کے واقعہ سنایا. کفار اور قریش مکہ معجزے دیکھ کے بھی مکر گئے, اور ابو بکر صرف سن کے ایمان لے آئے, صرف سن کے. یہ فرق ہوتا ہے ایمان لانے والے کا اور کفر کرنے والے کا. کفر والے کے لیے 100 دلیلیں بھی نہ کافی, اور ایمان والے کے لیے صرف خبر ہی آئی ہو کہ رسول اللہ کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا, اس نے تصدیق کر دینی ہے. میرے بھائیو, یہی ہمارا منہج ہے, یہی ہمارا نظریہ ہے, یہی ہمارا منشور ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا. ما یخرج منہ الا حق, رسول اللہ نے کہا میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا. یہی میرا آپ کا منہج ہے, یہی میرا آپ کا نظریہ ہے, یہی میرا آپ کا منشور ہے کہ بس رسول اللہ کی بات سن لی, صرف یہ ثابت ہو جائے کہ کہاں رسول اللہ نے ہے, صحیح سند سے پتہ چل جائے, پھر عقل نہیں چل سکتی, پھر کوئی چیز نہیں چل سکتی. پھر کیا کہنا ہے کہ ہم ایمان لے آئے, رسول اللہ نے کہہ دیا ختم. اس کے آگے نہ چوں کی گنجائش ہے نہ چراں کی گنجائش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہہ دیا تھا, خود بھی. ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ آفی کلی آمن, اللہ کے رسول یہ جو حج ہے کیا ہر سال کرنا ہے جس طرح ہر سال زکوٰۃ ہوتی ہے؟ رسول اللہ حج کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. تو صحابہ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے, چنبے کی بات نہیں ہے, جیسے زکوٰۃ ہر سال فرض ہے, کیا ہر سال ہے رسول اللہ خاموش رہے عمدن 3 مرتبہ خاموش رہے, 4تھی مرتبہ کا بلاؤ کرا کو آئے. کیا پوچھا تھا؟ آپ سے پوچھتا تھا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو رسول اللہ نے جو جواب دیا نا میرے بھائیو, یہ ہمارا منہج ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے, یہ ہمارا مشن ہے. چاہے آپ دیوبندی ہوں, چاہے آپ بریلوی ہوں, چاہے آپ اہل حدیث ہوں, اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے تو آپ راہ راست کے اوپر ہیں. رسول اللہ نے کہا اگر میرے منہ سے نام نکل جاتا, کیا مطلب؟ جی ہاں, صرف میرے منہ سے یہ بات نکل جاتی کہ ہاں فرض ہے, تو اللہ کی قسم تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا. بتائیے, صرف جی ہاں نکل جاتا تو تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا. اور یہاں پہ رسول اللہ کہتے رہے کہ یہ کام نہ کرو فرض نہیں ہے, نماز اس طرح پڑھو فرض نہیں ہے,
فاتحہ کے بغیر نہیں ہونی، فرض نہیں ہے۔ میں یہ کوئی متعصبانہ بات نہیں کہہ رہا، میں صرف آپ کو ایک نظریہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی بات اگر تیرے تک صحیح سند سے پہنچ گئی اور تیرے علماء، میرے علماء، علماء حدیث نے کہہ دیا یہ حدیث صحیح ہے، پھر آگے عقل نہیں چلانی، پھر آگے یہ نہیں کہنا میرا مولوی کیا کہتا ہے، میرا مفتی کیا کہتا ہے۔ دنیا کے سارے مفتی مولوی جمع ہو جائیں، رسول اللہ کی حدیث ایک طرف ہو، ان کے سب کے اقوال کو رد کر دیا جائے گا، رسول اللہ کی بات کو نافذ کیا جائے گا۔ یہی عام فہم سیرت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کو سمجھنے کا، اس کو بیان کرنے کا تقاضا یہ ہے، یہ جو افضل ترین ذات ہے، یہ جو اعلیٰ ترین ذات ہے جس کی ہم سیرت پڑھ رہے ہیں، جس کی ذات اتنی اعلیٰ ہے، اس کی بات بھی اتنی اعلیٰ، اللہ تعالیٰ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق ہے۔